ابو موسیٰ اشعری نے ان سے بات کوئی طے کی اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے ثالث نے علی کو معزول کر دیا، میں معاویہ کو خلیفہ بناتا۔ نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ بنا کے طور پر پیش کیا، نہ کوئی بیعت ہوئی، نہ کسی نے اس کو پسند کیا، چلاکی سے وہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسن کے مقابلے میں لشکر لے کر آ گئے، وہ بیچارے بے بس ہو۔ اس 20 سالہ دور میں کیا ہوا؟ تاریخ کو آگ لگاؤ، احادیث کی طرف آؤ اور جا کر پوچھو مولانا سری صاحب سے کہ آپ تازہ کتاب میں لکھا کہ نہیں؟ پھرا کی رائے میں کہ بنو امیہ کے دور میں زکوٰۃ میں بیعت داریاں شروع ہوگی، مگر اس میں بھی اخفاء سے کام لیا، چھپا لیا۔ وہ کس کے دور میں شروع ہوئی؟ زکوٰۃ میں کرپشن کس نے شروع کی تھی؟ اٹھاؤ وہ اب سنن کبریٰ بہقی کے اور امیر معاویہ کے دور میں، اور فتویٰ کنہوں نے دیا تھا؟ یہ کہہ دیا کہ بنو امیہ کے دور میں بیعت دالیاں شروع ہوئی تھی زکوٰۃ میں، مگر ذکر نہیں کیا کون تھا جس نے شروع کی۔ اور ناموں سے پتہ چل رہا کہ فتویٰ کن نے دیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زکوٰۃ دیں اس کو، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کیا کر رہا، اپنی خوشبو اور کپڑوں پر اپنے جو ہے چیلے چانٹے خوشامدی ان کو زکوٰۃ بانٹ رہا، زکوٰۃ کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ ظالم حاکموں کو دے دو، تم بری ہو جاؤ گے، گناہ ان کو ہوگا۔ اب باتیں ساری ان کو پکا چھپاتے ہیں۔ امیر معاویہ نے دین کا ستیاناش کر دیا، صاف بات ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد ملک عزوز ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ظالم بادشاہ، تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ رفع جان عالمین کے لیے حدیثیں اٹھاتے ہو، یہ فتن کی حدیثیں اٹھاؤ۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی، صحیح بخاری۔ کون ہے اس میں سے؟ اولہم یزید بن معاویہ۔ کوئی شرح بخاری شریف کی اٹھاؤ، پہلا یزید بن معاویہ۔ اس لیے ظالموں تم اللہ کے دین سے چٹا کرتے ہو۔ نماز روزوں کی باتوں کے لیے صحیح سنت کا پتہ کرو، اور سنت اصل میں معلوم کرو جو بدلی گئی ہے۔ نماز روزے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کی کوتاہیاں۔ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا۔ جاؤ پوچھو علامہ البانی صاحب سے، 4 جلد سلسلۃ الحدیث کو، کون ہے امیر معاویہ اور کیا سنت تبدیل کی ہے؟ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا۔ رہ گئے مسلمان، نمازیں ہوتی نہیں، حج عمرے بھی ہوتے رہے۔ اور میں یہ صاف کہوں گا کہ جو لوگ اصل دین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اسلامی نظام کو برباد کرتے ہیں، وہ نمائشی کام بہت کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی ٹی وی پر منائیں گے، عمروں کے لیے وہ کسر پوری کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں کہ دیکھو یہ کتنے دیندار، مگر جب اسلامی نظام کی بات آئے گی لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گے، مسجدوں میں پابندیاں لگائیں، کوئی حق نہ بیان کرے۔ یہی امیر معاویہ نے نظام شروع کیا، بالکل ایسا باطل نظام جس میں حج تک کو روک دیا۔ اللہ کے رسول نے بڑی مشکل سے کفر کے دستور کو ختم کیا تھا کہ لوگوں حج کے مہینوں میں تم تمتع کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے، حج بڑی مشکل سے۔ صحابہ بھی نہیں قائل ہوتے تھے کہ یہ کون سا حج ہے، پہلی عادت تھی ان کی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور سمجھتے۔ حضور نے بڑی محنت سے یہ کام کیا اور کہا جو نہیں کریں گے عمرہ مجرم۔ مگر دیکھ لو، اٹھا لو ترمذی شریف اور بخاری شریف، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم تمتع نہ کیا کرو، افراد کرو۔ وہ بہتر کی بات تھی، حرام نہیں کیا۔ مگر جس نے سب سے پہلے حرام کیا اور مارنا شروع کون تھا؟ قرآن نے کہا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، معاویہ نے مارنا شروع کیا۔ تم ان کا دفاع کرتے ہو، اللہ انہیں جنت دے، ہمیں اس سے کوئی نہیں تکلیف، مگر ان لوگوں نے حضور کی محنت کو برباد کر دیا، تخت بیچ گیا، سونے چاندی کے برتن۔ ابو داؤد شریف میں دیکھ لو، حضرت مقدام نبی مادی کرم نے کہا معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حضور نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام نہیں کیا، درندوں کے جو ہیں کھالے ان کو بچھا کر فرش بنانا اور ان پر بیٹھنا متکبر حرام مانو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہو تم کہ اس کا دفاع کرو اور خاموش رہو؟ اور جو 1400 سال سے اسلام کو مردہ کر دیا کہ مسجدوں میں بند کر دیا کہ دیتے رہو درس، مگر حکومت اس بارے میں جو ہے سیکولر، ہم جو جی چاہیں گے کریں گے، ہماری مہربانی ہوگی کوئی دین کا کام مانے، ورنہ کوئی نہ کہے، جیلوں میں بند کر دیں گے۔ اور اس طرح وہ ظلم عظیم کیا کہ جو زبانیں رسول اللہ کے سامنے کھول جاتی تھی، عام آدمی تو حضور سے پوچھ لیتے تھے کہ وہی ہے یا آپ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اور حضور نے اتنی تربیت کی صحابہ کی کہ جب بریرہ کو بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ حکم نہیں دے رہا، نہ یہ دینی کو مسئلہ، میری رائے، اس نے کہا میں نہیں مانتی، حالانکہ اس کو آزاد کیا تھا حضرت عائشہ رضی نے خرید کر، کتنا احسان تھا اس پر، اور لونڈی تھی، مگر اس نے کہا جب آپ کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ میں پہلے خاوند سے نکاح رکھوں یا آزاد ہونے کے بعد توڑ دوں، میں نہیں رکھنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، کسی نے اس کو برا نہیں کہا، اتنی آزادی۔ مگر یہاں یہ حال ہو گیا کہ ولید ابن عبد الملک اگر خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا کہ چلا گیا، عصر بھی جا رہی ہے،
تو ایک تابعی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، کیوں وقت نمازوں کے تم برباد کر رہے؟ تو اس تابعی کو کیا جواب ملا؟ صحابہ میں دیکھیں ابن حجر، یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلط کی، ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے۔ اسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی۔ یورپ میں فرانس کا جو انقلاب تھا، مگنا کا، وہاں لوگ پھر بھی جانیں چھڑا گئے، بادشاہ انہوں نے ختم کر دیے، اپنے حکمرانوں کے خلاف بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے، یہاں تلوار ہے کہ بولو، اور بے شمار لوگ مارے گئے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے حق کہا، زبانیں گم کر۔ یہ جبر و استبداد کی تو تمتع روکا۔ نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے دور میں کیا ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے، ولید کے زمانہ روتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہو گئی، یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تجدید صلاۃ میں پڑھ لینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ نماز کا وقت ہے، ظہر تم عصر کے وقت پڑھتے ہو، عصر اس وقت پڑھتے ہو جب سورج غروب ہونے لگتا۔ تو کئی صحابہ اور تابعین کا پھر شرح میں ابن حجر اور سارے علماء لکھتے ہیں، بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے کہ وقت تو چلا گیا، پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے، اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، کہنے گردن کٹوانی، اور خدا کے بندو اس کے لیے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو۔ جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویا تھا، اس جھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھا لیتے ہو۔ حدیث کی کتابوں میں اور دیکھ لو ضمن کے نمازوں کا کیا بنا۔ نماز عید، اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے، اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا؟ یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے، اور یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیتی سے نکالتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی غلطی سمجھ لو، مگر بد نیتی سے۔ کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علی اور ان کو محبت رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہیں۔ جاؤ محلہ ابن حزم کی اٹھاؤ اور فتح الباری اٹھاؤ، لعنت کہ علی اور اس سے پیار رکھنے والوں پر لعنت اللہ، وہ مر چکا ہے بیچارہ۔ یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کو برا نہ ہو، یہ معاویہ کو نہیں یاد آئی؟ مغیرہ بن شعبہ کو لعنت کرتا تھا جب حضرت سعید بن زید نے کہا حیا کر، علی مر چکا، تم اب بھی ممبروں پر اس کو لعنت کر۔ یہ حدیثوں میں ہے، میں نے حدیثوں سے نکال کر دکھانا کہ یا یہ دفتر دریا برد کرو یا خدا کا خوف کرو، حسین کی محنت کو ضائع نہ کرو، اس نے اسلام کو بچا لیا کہ یہ کام سارا غلط ہے ہوتا رہا، اور اسی کی برکت ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان بدماشوں کے زمانے میں چپ رہے گا، کر نہیں سکتا کچھ، مگر اس سے پوچھو کہ ابو بکر عمر کی خلافت حدیثوں کی ایک ہی جیسی، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ سارا ظلم و زیادتی، یہ حسین رضی اللہ کے اس فعل کی برکت ہے، ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ امام نے بھی 20 سال صبر کیا، کوئلوں پر لیٹے رہے، جو یزید